رات ساکت تھی۔ اندھیروں نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہر چیز پرسکون لگ رہی تھی، مگر اسی رات عمر شاہ کے کمرے میں ایک ایسا کھیل رچایا گیا جس نے نہ صرف اس گھر کو بلکہ پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں مضبوطی سے چڑھی تھیں، لیکن پھر بھی اچانک خبر پھیلی کہ عمر شاہ کے کمرے میں ایک زہریلا سانپ دیکھا گیا ہے۔ لمحوں میں یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے، سانپ آیا کہاں سے؟ کچھ کہتے وہ رینگتا ہوا آیا ہوگا، لیکن جو اس کمرے کو جانتے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو کیا واقعی کسی نے جان بوجھ کر سانپ وہاں پھینکا؟ یہ سوال ابھی اپنی جگہ موجود تھا کہ دوسرا دھچکا سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ عمر شاہ کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، وہی کھانا جو روز کی طرح میز پر رکھا گیا تھا، جسے اس نے بھروسے سے اٹھایا، مگر اس بار اس کے ایک لقمے میں موت چھپی ہوئی تھی۔ جب عمر شاہ نے کھانے کا پہلا نوالہ لیا تو کچھ ہی لمحوں میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانسیں بھاری ہونے لگیں اور جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ کمرے کی فضا اچانک خوف اور چیخ و پکار سے بھر گئی۔ گھر والے بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے، اور جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک طرف سانپ بل کھاتا ہوا فرش پر رینگ رہا تھا اور دوسری طرف عمر شاہ نیم بے ہوش تڑپ رہا تھا۔ ماں کی چیخ نے پورے گھر کو دہلا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر رونے لگی، میرے بچے کو کس نے یہ دن دکھائے؟ اللہ میرا سہارا مجھ سے مت چھین۔ اس کی سسکیاں ہر ایک کے دل کو کاٹ رہی تھیں۔ والد بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کے لبوں پر صرف یہی دعا تھی، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ یہ کیسا کھیل کھیلا گیا ہے؟ دوست باہر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر صرف سوال، یہ سب ہوا کیسے؟ کون اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ دشمنی کا بدلہ ہے، پرانی رنجشیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ دوسرے جواب دیتے، نہیں یہ تو گھر کے اندر کا کام لگتا ہے، باہر والا سانپ بھیج سکتا ہے لیکن کھانے میں زہر ملانے والا تو قریب ہی کوئی ہوگا۔ اور کچھ بس خاموش تھے، جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں مگر بتانے سے ڈرتے ہوں۔ پھر افواہیں گاؤں میں سرگوشیوں کی طرح پھیلنے لگیں۔ کسی نے کہا، ہم نے خود دیکھا کہ ایک سائے نے کھڑکی کے پاس کچھ پھینکا تھا۔ کسی نے کہا، کھانے میں زہر ملانے والا تو کوئی ایسا ہے جس پر سب بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے جادو ٹونے سے جوڑنے لگے، کہتے یہ سب نظر اور حسد کا کھیل ہے، کسی نے اس پر جادو کیا ہے۔ ادھر پولیس کو اطلاع دی گئی، تفتیش شروع ہوئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ نہ سانپ کا سراغ ملا، نہ زہر ڈالنے والے کا۔ پلیٹ لیبارٹری بھیجی گئی اور زہر کی تصدیق ہوئی، لیکن سوال اپنی جگہ قائم رہا، وہ زہر پلیٹ میں پہنچا کیسے؟ عمر شاہ بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں نیم وا تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے لب ہلتے تھے مگر آواز گلے میں دب جاتی۔